اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ سأل سائل، سوال کبھی کسی چیز کی تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ عربی زبان میں صلہ حرف عن آتا ہے، یعنی لفظ سألہ کے بعد عن آتا ہے، اور کبھی سوال بمعنی درخواست اور کسی چیز کے طلب کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں اسی دوسرے معنی میں ہے، اس لیے اس کا صلہ عن نہیں آیا بلکہ با آیا ہے۔ بے عذاب معنی یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ مانگنے والا نضر بن حارث تھا، جس نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں اس جرأت سے کام لیا کہ کہنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے منہ سے مانگا تھا، آگے اس کی کچھ حقیقت بیان کی ہے کہ یہ عذاب کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں یا دونوں میں۔ اس عذاب کو دفع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور جو درجات عالیہ والا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، کوئی نہیں جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ معارج اس صورت کا نام بھی ہے۔ معرج، معارج معرج کی جمع ہے، عروج سے مشتق ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، اور معرج اور معراج اس سیڑھی کو کہا جاتا ہے جس میں نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اس آیت میں ذی معارج اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات عالیہ والا ہے، اور یہ درجات عالیہ اوپر نیچے 7 آسمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذی المعارج کے معنی ہے ذی السماوات، یعنی سماوات کا مالک، آسمانوں کا مالک۔ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح القدس، یہاں روح سے مراد روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی یہ درجات جو تے بتے اوپر نیچے ہیں، ان درجات کے اندر چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اگرچہ فرشتوں کے زمرے میں شامل ہیں، لیکن ان کی خصوصیت ہے، ان کے خصوصی اعزاز کے لیے ان کا الگ نام ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس کا وقوع اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، کہ یہ دن کتنا دراز اور لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ دن مومن پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک نماز فرض ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا۔ یعنی اگرچہ 50,000 سال کا ہوگا یہ دن، لیکن ایمان والوں کے لیے اتنا کم وقت ہوگا کہ جتنے وقت میں انسان ایک نماز پڑھتا ہے۔
فصبر صبرا جمیلا، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یہاں قریب اور بعید باعتبار مسافت یا زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ بعید از مکان یا بعید از وقوع مراد ہے. یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت آنے والا نہیں ہے، بہت دور ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قریب ہی ہے، یعنی ان قریب ہی یہ دن آ جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. یعنی حمیم کے معنی جس طرح کل والی صورت میں بھی گزرے تھے، یہاں پر دوست ہیں. قیامت کی شدت کی وجہ سے کوئی مخلص دوست دوسرے مخلص دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. مدد کرنا تو درکنار ہے، وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ہر کوئی اپنے نفس نفسی میں ہوگا، اور پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، رنگین روئی کی طرح. وَيُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیہ میں دے دے. یعنی دوست تو دور کی بات ہے، مجرم لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش آج میرے بیٹے کو میری جگہ پر جہنم میں ڈال دیا جائے اور میری جان چھوٹ جائے. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی، واخیہ، اور اپنا بھائی، یعنی اپنے بھائی اور بیوی کے بارے میں کہے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور میری جان چھوٹ جائے. وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور زمین کے سارے باشندے پھر ان سب کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے. یعنی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، میں بچ جاؤں. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظیٰ، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، جو کھال اتار لے گی. کلا انہا، یہ ہا کی ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لظا کے معنی خالص شعلہ، بغیر آمیزش کے. اور شوا اور شوات کی جمع ہے شوا، جس کے معنی سر کی کھال کے بھی ہیں اور ہاتھوں پاؤں کی کھال کے بھی ہیں. یعنی جہنم کی آگ ایک سخت بھڑکنے والا شعلہ ہوگا جو دماغ یا ہاتھ پاؤں کی کھال اتار دے گا. وجمع تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا. وجمع فاوہا، اور مال اکٹھا کیا ہوگا اور پھر اسے سینت کر کے رکھا ہوگا، یعنی جمع کیا ہوگا. خود بلائے گی، یعنی آگ اس شخص کو جس نے حق سے دنیا میں منہ موڑا تھا، پیٹ پھیری تھی اور مال جمع کیا، پھر اس کو جمع کرتا رہا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ آگ اس کو خود بلائے گی. ان الانسان خلق ہلوعا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کے پاس کوئی خوشی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے. ہلوع کے معنی، ہلوعا لفظی معنی حریص، بے صبر، کم ہمت آدمی کے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ہلوع سے مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی ہرس میں مبتلا ہو. اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بخیل آدمی ہے. اسی طرح بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تنگ دل، بے صبر آدمی ہے، یعنی جو حرام طریقے سے کماتا ہے، مال کی لالچ ہے اور پھر جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کو ہمیشہ پابندی سے پڑھتے ہیں.
والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم اور بے سوالی کے لیے، یعنی کچھ فقیر تو ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ مانگنے والے نہیں ہوتے، تو یہ سب کو دیتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں، وما ملکت ایمانہم اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، فإنہم غیر ملومین کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں، فأولئک هم العادون، تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فأولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے آ رہے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا کر۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں۔ انا لقادرون، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں۔ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے۔ وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ فذرہم یخوضوا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک، ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اور کھیل کود میں پڑے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سرعا، جس دن یہ جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔